جو زرداری کی ہم بات کریں تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو آپ وہاں آپ کے پاس تو تازہ ترین صورتحال ہے، آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے اوور آل الیکشنز کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ایسی تو کوئی جو ڈسٹرکٹ کوٹلی میں ہے، میں نے تو تقریباً سب حلقوں میں گھوم پھر کے آیا ہوں، وہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے، نہ ہی اس میں شور ایسا پڑا ہے۔ یہ صرف ایک جو ہے نا ہمارا LA-10 کوٹلی شہر ہے، اس میں تھوڑا سا فاتح محمود کیانی صاحب ابھی تھوڑی دیر تک وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، تو ان کا کچھ جو ہے موقف وہ سامنے آتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ باقی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ہے، دونوں پارٹیوں نے جو ہے نا جس میں جو آ رہا ہے اس نے بھی خندہ فشانی سے جو ہے نا رزلٹ کو آن کیا ہے، اور جو جیتا ہے اس نے بھی۔ اچھا، ابھی تک کی جو صورتحال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو ہے وہ برتری ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی 4 نشستوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد جو اوور آل مورال ہے باقی پارٹیسپنٹس کا، وہ کس طرح کا ہے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی دونوں کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ابھی اگلے مرحلے میں جو مظفر آباد ڈویژن میں اور کچھ ڈویژن میں جو الیکشن ہوں گے، وہ ابھی تو صورتحال آپ کو پتہ ہے وہاں پر کس طرح کی ابھی تک چل رہی ہے۔ بالکل۔ تو ابھی یہاں پر یہ ضرور ہے کہ یہاں پر کوٹلی میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ والے جو ہے نا کافی حد تک مطمئن ہیں۔ پیپل پر جو آپ کو پتہ ہے جو آتا ہے وہ تو نہیں برداشت کرتا ہے نا، وہ تو دھاندلی کے الزامات لگا دیتا ہے، لیکن یہاں پر میرے خیال میں کوٹلی میں نصیر صاحب بہت شکریہ، تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے چودھری وحید ارائیں، صوبائی وزیر ہیں۔ سب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون ایک برتری لیتی دکھائی دے رہی ہے، پہلے مرحلے میں 9 سیٹس جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں۔ سر، دوسرے مرحلے میں بھی آپ یہی ایکسپیکٹ کریں ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری محنت، ہماری پلاننگ اور ہماری جو کینڈیڈیٹوں کا انتخاب تھا، وہ ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن سے بڑا سبق سیکھا، اور جہاں وہاں کچھ خامیاں تھی وہ ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ منظم طریقے سے آپ نے دیکھا ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر جگہ ہم نے علیحدہ ٹیمیں انتخابی دنگل میں اتاری، اور بڑی جاں فشانی اور محنت سے ہم نے یہ جو ہے نا الیکشن لڑا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں وادی کا الیکشن ہو یا معاجز سیٹوں کا ہو، انشاءاللہ رزلٹ اس سے بھی بہتر آئے گا، اور ایک اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے۔ اور بالکل میں الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اکا دکا واقعے کے علاوہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے منظم طریقے سے انہوں نے انتخاب کرایا ہے۔ میری پارٹی کو، میرے قائد کو، میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور بی بی مریم کے ویژن اور محنت کو یہ سلام ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی کشمیری ہیں، اور کشمیر نے اس چیز کو قبول کیا ہے کہ کشمیر کے بیٹا اور بیٹی ہمارے پاس کشمیر کی آواز بن کر آئے ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ اس کو سراہا بھی ہے اور مسلم لیگ کا ساتھ بھی دیا ہے۔ اچھا وحید صاحب، آپ نے تو جو باتیں کی آئی ٹوٹلی اگری ود یو، بٹ اگر بلاول صاحب کی بات کریں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب بڑے آدمی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے آئندہ کے الیکشن کا رزلٹ جو ان کے ذہن میں آ چکا ہے، نقش کر دیا ہے کہ وہاں بھی ان کو شکست ہوگی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بہانہ بنایا ہے، حالانکہ اس کے کوئی ثبوت یا اس کا کوئی پبلکلی اس بیان کو پریزائی بھی نہیں ملی، اور اس کے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور جو ہار جاتا ہے اس کو بڑا لیڈر ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کو کھلے دل سے شکست تسلیم کرنی چاہیے، جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں کی ہے۔ اچھا وحید صاحب، اگر ہم بات کریں دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جو کہ مظفر آباد اور پونچھ میں ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان 2 ڈویژنز میں ایسے کون سے حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی آپ کو تگڑا ٹکر دے سکتی ہے؟ مظفر آباد میں بھی تکڑے مقابلے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے بلاول صاحب ابھی بھی وہاں ہیں، اچھی بات ہے، وہ اور جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، تو مقابلے تو ہر جگہ آپ نے دیکھا تکڑے ہوئے ہیں، تکڑے ہوں گے۔
تو انشاءاللہ جو پبلک کی رائے ہے وہ اس دفعہ نون لیگ کے حق میں ہے، اور نون لیگ کی وہ ترقی چاہتے ہیں اپنے علاقوں کو. دیکھیں نواز شریف صاحب نے ایئرپورٹ کا بھی اناؤنس کر دیا، گرین بسیں بھی دے دی، پہنچ بھی گئی. لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ ان کو اپنی ترقی چاہیے، ان کو یہ چیزیں چاہیے تھی. ڈیولپمنٹ کے نام پہ، ترقی کے نام پہ مسلم لیگ نے ووٹ لیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی 2 مراحل میں جیت ہوگی، مسلم لیگ کی جیت ہوگی. اچھا وحید صاحب، ووٹر ٹرن آؤٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ خوش آئند رہا، یا آپ کو لگا کہ کم ووٹس، یعنی کم لوگوں نے ووٹ دیے آپ کی بار سچویشن کی وجہ سے؟ نہیں، حوصلہ افزا رہا ہے، اتنا کام بھی نہیں ہوا، یہ حوصلہ افزا رہا ہے. بہترین، آپ کو پتہ ہے دور دراز علاقے ہیں، ان کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ تو حوصلہ افزا ہے. جی ہے. اچھا وحید صاحب، دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہیں وہ 3 مرحلوں میں ڈیوائیڈ کر دیے گئے ہیں. پہلی بات، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 3 مرحلوں میں ڈیوائیڈ ہونے سے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ریزلٹس کے اوپر بھی پڑے گا؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ سیکورٹی ایشو کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو حالات تھے کچھ دن پہلے تک، اور وہ صورتحال پورے ملک کو پتہ ہے، سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اور الیکشن کو بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی خاطر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ہمیں بھی اس پہ تحفظ تھا، اور یہ اچانک فیصلہ ہوا، لیکن یہ سیکورٹی کے لیے ان کو فیصلہ لینا پڑا. تو کوئی بات نہیں، پیپل پارٹی نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور دوسری پارٹیوں نے بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پارٹیوں نے اس کو قبول کیا تھا. اچھا، ابھی چونکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے انتخابات ہونا باقی ہیں اور پھر ان کے رزلٹس آنا بھی باقی ہیں، تو آئی ہوپ کہ ابھی جو جیت برقرار ہے، لیکن اگر معاملات اس طرح سے نہیں رہتے تو کیا ایک کولیشن گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں؟ نہیں جی، رزلٹ جو بھی آئے گا ہمیں امید ہے کہ یہ عوام کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو ہماری جیت یقینی ہے، ہماری حکومت بھی یقینی ہے. اگر اس کے برعکس بھی آیا تو ہم بڑے کھلے دل سے اور کھلے اذہان سے ان فیصلوں کو، کشمیر کی رائے کو، ان لوگوں کے اختیارات جو استعمال کر رہے ہیں اس کو بڑے کھلے دل سے قبول کریں گے. اگر ایسی صورتحال ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنی حکومت بنا جائیں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو کولیشن گورنمنٹ میں بھی بڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اس کشمیر کی بہتری کے لیے، سچویشن کے لیے اگر ہو بھی تو نواز شریف تو بڑے کھلے دل سے لوگوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے وحید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم بات کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، غیر سرکاری نتائج بھی آ چکے ہیں. 13 میں سے 9 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہی، جبکہ 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اور یا وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ